آج 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ یعنی یوم عاشوراء اور شب عاشوراء کا وہ دن اور رات آ چکے ہیں کہ جس میں جو کوئی بھی یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ اس کے اندر سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھے اور یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہی سورۃ اخلاص کا یہ عمل کر لے تو جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ ادھی ایک دن اور رات میں مل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ نوافل پڑھ لیے اس کو پورا سال ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے، اس لیے کہ یہ دن یہ مہینے ایسے صدیوں بعد موقع ملتے ہیں کہ یوم عاشوراء یعنی 9 اور 10 محرم کا دن جمعرات اور جمعہ کا آ جائے تو جس سال اس طرح ہو جائے تو پھر جو کوئی بھی یہ نفل پڑھے گا وہ انہی 2 دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ہر خواہش ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں اور آپ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں یا بندی بننا چاہتے ہیں، اور پھر جو کوئی جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے یہ پڑھتا ہے وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 2 دن ضائع نہیں کرنے، کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان سا ہے، بالکل سادہ سا ہے، جو کوئی اس طرح یہ نوافل پڑھے گا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ 9 اور 10 محرم، کیونکہ آج 9 محرم الحرام تو رات جو ہوگی یہ شب عاشور کی رات ہوگی، آگے جو دن ہوگا وہ دن یوم عاشوراء کا دن ہوگا، اور اس دن کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ عام رات نہیں ہوتی، یہ عام دن نہیں ہوتا، یہ عام مہینہ نہیں ہے، کیونکہ محرم الحرام کے اندر مختلف اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، اور ان بڑے اعمال اور وظائف میں سے ایک عمل یہ بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 رکعت نماز نفل جو کوئی بھی پڑھے گا، اگر غریب سے غریب ہے، فقیر سے فقیر ہے، تو وہ بھی انہی 2 دنوں میں وہ تمام انوار و تجلیات، وہ تمام برکتیں حاصل کرے گا جو ساری زندگی نہیں کر سکا۔ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ دیکھیں محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے یہ حرمت والا مہینہ۔ پھر اس کے اندر جو یوم عاشوراء ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، محرم کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے نئے اسلامی سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں کی اور اپنی حاجتیں اور دعائیں پوری نہیں کروا سکے، تو پھر صرف ایک بار آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، تمہارے دل کو سکون آ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں آپ نے صرف چند ایک چیزوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بلائیں دور ہوں گی، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب یہ 4 رکعتیں آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہیں۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کے اندر کون کون سی صورتیں کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، اس کے بعد وظیفہ اور عمل کون سا کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اور ہماری دعا ہوتی ہے یوم عاشوراء کے دن، ہر سال ہوتی ہے، کئی لوگ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، مقصد بھی لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دے، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، آپ کی دعا کی قبولیت ہوگی، زندگی میں برکت تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو اس مہینے میں اس ترتیب کے ساتھ کرے گا رزق اور عمر میں بھی اضافہ پائے گا، اور اس کے ایمان کی سلامتی ہوگی، رزق حلال میں وسعت آ جائے گی، صحت اور عافیت ملے گی، اور اولاد کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو آپ کے پاس یہ بالکل سنہرا موقع ہے، آپ نے اب صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیے پھر آگے کتنے انعامات اور کتنے انوار و تجلیات آپ کو ملتے ہیں۔ اب آپ نے یہ چند باتیں میری توجہ کے ساتھ سنی کہ آپ نے پہلی 2 رکعتوں کی جو نیت کرنی ہے، اس طرح کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں،
اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے اس کی ایک ایک بات کو سننا ہے بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ، تاکہ کہیں سے بھی آپ اس کی برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سادہ سی بات ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، لیکن اس کا ثواب سید الشہداء کرب و بلا کی روح کو پیش کرنا ہے۔ آپ اس طرح نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، ایصال ثواب شہداء کرب و بلا کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر آپ صحیح نیت کرتے ہیں تو آپ کو خیر و برکت بھی اور آپ کی نیت کے مطابق اجر و ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں عافیت ہے، اور اپنی رضا کا سال بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر اور کیا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنے فضل کے ذریعے ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محرم الحرام کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نئے ہجری سال کو امت مسلمہ کے لیے امن اور خوشحالی اور کامیابی کا سال بنا دے۔ تو اسی طرح کی دعائیں میں شامل ہونا آپ کی ذمہ داری۔ اب آپ نے جب نیت کر لی، ہاتھ باندھ لی، اب آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے، یعنی جب سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد اب آپ نے آگے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ اخلاص اس کے حیران کن واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی 112ویں سورت ہے، اور اس سورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یعنی کہ ارشاد فرمائے اس کے بارے میں کہ یہ کتنی عظمت والی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب، اور جب کوئی بندہ اس کو 3 بار پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب، جب 9 اور 10 محرم کو اس کو پڑھا جائے تو پھر ایک بار پڑھنے پر 70 قرآن پاک یعنی 70 بار پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ سورت کوئی عام سورت نہیں، اور اس سورت کو آپ نے پہلی رکعت میں کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں جو شخص سورت اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بھی بنا دیتا ہے۔ سوچئے صرف چند سیکنڈ کی تلاوت کے بدلے میں ہمیں جنت میں گھر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شیطان کے شر سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، دل کو بھی سکون مل جاتا ہے، خوف اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت ایک روحانی ڈھال بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ تو اللہ اس کے رزق میں بے تحاشا برکت پیدا فرما دیتا ہے، مالی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر کسی کے دل میں نفرت اور دوری ہو اس کو پڑھنے سے اس کے دل کی نفرت اور دوری بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک شخص بہت غریب تھا، ہمیشہ پریشان رہتا تھا، کسی نیک شخص نے اسے مشورہ دیا کہ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھا کرو، اس کے حالات بدل گئے، رزق کھل گیا اور دل کو سکون مل گیا، مشکلات اس کی ختم ہو گئی، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوا، دل کو اطمینان، راحت اور سکون آ گیا، اس لیے کہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، اس بندے کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے جو تعداد پڑھنی ہے وہ فقط صرف اور صرف آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 9 اور 10 محرم ہے، تو 10 کو یوم عاشوراء، 10 کو ہی قیامت قائم ہوگی، تو کیونکہ جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، تو جمعہ کا دن پھر یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے، کیونکہ ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا، جب اسے دفن کیا گیا تو کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے، جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں روزانہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا تھا، تو اس کے ذریعے پھر ایک شخص نماز میں اس کو بار بار پڑھتا، لوگوں نے کہا تم بار بار یہی کو پڑھتے، اس نے جواب دیا مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا تجھے اس کی محبت
ہی جنت میں داخل کروا دے گی۔ تو ایک شخص بڑا سخت پریشانی میں تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، بزرگ نے مشورہ دیا تو سارے قرضے اتر گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے رزق میں تنگی ہے، دنیا نے مجھ سے رخ پھیرا۔ حضور نے فرمایا تم اس صورت کی تلاوت کرو، اس کی برکت تمہیں یہ ملے گی کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور تمہارے ہمسایوں کو بھی غنی کر دے گا۔ یعنی جو یہ صورت پڑھے وہ بندہ خود تو غربت کا خاتمہ کروا لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمسایوں کو بھی اس کی برکت سے اللہ امیر اور غنی کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی، گھر کے حالات بہتر ہوں گے، اللہ غیب سے اس کی مدد فرما دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہے گی۔ اس بات اس کی اور یہ اس کی سچی نیت اور اس صورت کی برکت ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ کے دل کی سختیاں بھی اس کے ذریعے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ صورت پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے بے پناہ انعام حاصل کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے اسے ضرور ملا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ اگر کسی کی پسند کی شادی کا مسئلہ ہو یا ویسے کسی کی شادی کا مسئلہ ہو تو جس میں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور وحدانیت کا اقرار ہے، اس صورت میں بہت سی صفات ہیں، بہت سی مخفی اسرار ہیں، اپنی کسی بھی مصیبت اور پریشانی بندش کو دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے الحمدللہ رحمتیں ہی رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کا قرض دینا ہو، اس کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو وہ یہ پڑھے تو انشاءاللہ قرضے بھی اتر جاتے ہیں۔ پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، رکی ہوئی شادی کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، محبت زوجین کا مسئلہ ہو یعنی میاں بیوی کی محبت کا مسئلہ ہو، تو یہ صورت پڑھنے سے یہ تمام کے تمام مسئلے، یہ تو میں نے چند ایک مسائل ذکر کیے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو تمام کے تمام مسائل سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ اب پہلی رکعت میں جو تعداد آپ نے پڑھی ہے اسی تعداد کے برابر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، آپ نے الحمد شریف کو پڑھنا ہے، اور آگے اس سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ 10 بار پڑھنے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش فرما دے گا، اس کے گھر والوں کی بخشش ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے انعام اس کو ملنے لگ جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ مستجاب ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی ہو، ان کو ضرور ملا۔ ایسے لوگوں کو میں نے اسی صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ان میں بزرگی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے بہت سارے طالب علموں کو دیکھا، بینک آفیسر کو بھی دیکھا، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، کیونکہ پڑھنے والا بیماریوں عداوتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور میاں بیوی میں محبت بھی، رشتوں میں اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ مندے کاروبار میں نے چلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اس لیے کہ اسے زندگی کی بڑی بڑی کامیابیاں اس کی بدولت ملتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کا ورد کر لیا تو کیونکہ اس کی خبر دے دو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو صورت ہے جو بندہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے، یعنی پورا قرآن گویا اس نے پڑھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، البتہ اس پر قرضہ ہو تو معاف ہو جاتا ہے، یعنی جب تک ادا نہ کرے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بندہ یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے اس صورت کے پڑھنے کے لیے آپ نے نوافل کا انتظام کرنا ہے۔ 2 نفل آپ کی اس طرح مکمل ہو جائیں گے، دونوں رکعتوں میں جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کا ورد کر لیا، اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرے 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ اب پہلے 2 کی نیت کا طریقہ کار میں نے آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک حصہ سمجھا دیا ہے۔ اب اگلے 2 رکعت نفل کا طریقہ کار سمجھیے گا، یعنی جب یہ 2 رکعت آپ اس طرح یہ سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر اسی طرح کھڑے ہو جانا۔ اب دوسرے 2 رکعت کی نیت کرنی، اس میں آپ نے یوں کرنا ہے، میں نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت۔ اب یہاں پر اپنے مقصد اور حاجت کا تصور رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے،
جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کا فقط تصور کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے، تو آپ کو دیکھیے گا پھر کیسے انعامات ملتے ہیں اور آپ کو اپنے اس عمل کے اندر کیسے کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی، اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ لینے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح آگے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے توضیع اور تسمیہ کے بعد، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی آیت الکرسی آپ مکمل پڑھیں گے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اور بابرکت آیت ہے، اس کی تلاوت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان رات بھر شیطان اور جنات کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب آپ پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص کا عمل کریں گے تو شیطان آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ کیونکہ قرآن کریم کی سردار ہے، قرآن پاک کی سب سے افضل اور عظیم ترین آیت اس کو قرار دیا گیا، جنت کا پروانہ ہے، اور اس لیے کہ حفاظت کا حصار ہے۔ رات کو جب کوئی بندہ اس کو پڑھ لے گا الحمدللہ اس کو انعامات ملیں گے، اور اس کی بخشش کا سما بھی ہوگا، اور اس کی گناہوں کی معافی بھی ہوگی، رات بھر سکون بھی اس کو مل جائے گا، اور بھی بہت سارے انعام اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو فقط آپ نے صرف اور صرف، کیونکہ یہ کوئی عام آیت تو ہے نہیں، اس کو ایک بار بھی پڑھ لیں تو اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے 9 اور 10 محرم کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاید آپ نے اس سے پہلے زندگی میں اس طرح کے عمل کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، وظائف پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، لیکن جب ایک مرتبہ آج آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ ہوگا، بلکہ وہ انسان جس نے اس کو ایک مرتبہ کر لیا وہ تو پھر اس کا ہمیشہ انتظار کرتا ہے، ہمیشہ اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کاش ہمیں بار بار یہ زندگی میں موقع ملے، ہم بار بار اس کو پڑھیں اور بار بار برکتیں حاصل کریں۔ تو اس لیے وہ لوگ بڑے ہی مقدر والے ہوں گے، بڑی قسمت والے ہوں گے جو اس طرح اس کو پڑھیں گے اور برکتیں حاصل۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص کی جو میں نے بات کی، اس کو فقط آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھیں گے تو یہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں، بلکہ 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ یوم عاشور بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ شب عاشور، شب عاشور کب ہے؟ یعنی جمعرات کی شام جو ہوگی، جمعہ کی رات، یہ شب عاشور کی رات ہوگی، آگے جمعہ کا دن جو ہوگا وہ یوم عاشور کا دن ہوگا، تو رات اور دن میں جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تمام برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، اس لیے کہ اب پہلی رکعت آپ کی اس طرح مکمل ہو جائے گی، تو دوسری رکعت میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یعنی آیت الکرسی آپ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص کو بالکل اسی طرح اسی تعداد میں پڑھیں گے، تو آپ کی 2 رکعتیں مکمل، اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو نہیں کرنا جب تک آپ یہ نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یہ عمل نہیں کر لیتے، اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کیونکہ اب تو اصل انعام لینے کی بات ہے، اب تو آپ نے انعام لینے ہیں، اب تو اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، کیونکہ اب جو چیزیں آپ کو عرض کی ہیں نا یہ آپ کے لیے بڑی ہی قیمتی ثابت ہوں گی جب آپ پڑھیں گے، تو اب جو عمل پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اب آپ نے جب اسی جگہ بیٹھے رہے، بات بھی نہیں کی، کلام بھی نہیں کیا، اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑا ہی سادہ سا ہے، بڑا ہی آسان سا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے یوں ہی سلام پھیرا ہے نا، آپ نے ذکر کرنا ہے، افضل ذکر، جو سب سے بہترین ذکر ہے، جس کو افضل ترین ذکر کہا گیا ہے، اس ذکر کو آپ نے کرنا ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ تو ایک تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے جو افضل ترین دعا ہے، اور ایک آپ نے ذکر کرنا ہے جو افضل ترین ذکر ہے۔ تو کیسے کرنا ہے یہ ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے لا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ صرف پڑھتے ہیں، آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی تعداد بھی فقط صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔
10 بار آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور یہ 10 بار ذکر کرنا صرف 10 بار نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے یہ وہ ذکر ہے جب 9 اور 10 محرم شب عاشور یا یوم عاشور میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے، اللہ پاک راضی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو انبیاء کرام نے پڑھا ہے، جس کو رسولوں نے پڑھا ہے، اور جو سب سے افضل ترین ذکر جس کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ لوگ افضل ترین لوگ بن جاتے ہیں، وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں جو اس ذکر کو کرتے ہیں۔ اب آپ نے ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ سن لیا، سمجھ لیا، کیونکہ اس کا ورد انسان کے دل کو منور کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص خالص نیت اور یقین کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ تو جب آپ نے اس کی تعداد کے برابر اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو ورد آپ نے کرنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے یہ ذکر بالکل آسان سے اذکار ہیں، اس میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے اس کے لیے جہنم کی آگ اور جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، کیونکہ روز قیامت اعمال کے ترازو میں اس کلمے کا ثواب تمام نیکیوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، ہمیں اس سے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ تو اس لیے کہ اب جو ذکر آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنت کا خزانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا، کیونکہ غموں پریشانیوں کا اس کے ذریعے خاتمہ ہوتا ہے، یہ بیماریوں کی دوا ہے جس میں سے سب سے معمولی اور ہلکی بیماری رنج و غم ہے، اور جنت میں یعنی کہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اپنی امت کو جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا حکم دے، اور وہ پودے کیا ہیں؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف بالکل مختصر سی تعداد ہے ان اعمال اور وظائف کے اندر، آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو کلمات آگے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی فراوانی پیدا فرما دے گا۔ اب آپ نے آگے استغفار کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ یہ 3-4 چیزوں کا عمل ہے، یہ 4 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد 4 طرح کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا تمہاری نسلوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور آپ خود بھی حیران ہوں گے اور آپ کو دیکھنے والے بھی تعجب میں مبتلا، حیرانگی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بڑا استغفار ہے، اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے، گناہوں کی معافی آپ کو مل جائے گی، آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ در حقیقت جتنے اعمال، جتنے وظائف، جتنی عبادت ہوتی ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تو پھر دعا مانگتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ شہداء کرب و بلا کی ارواح کو اس سالے کا ثواب پیش کر کے آپ نے 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے، یا ارحم الراحمین صدقہ شہداء کرب و بلا کا میری فلاں مشکلیں آسان کر۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ دعا کے اندر آپ نے اگر پڑھ لیے تو آپ کی دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اب جو آپ نے پڑھنا ہے استغفار بڑا وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہاں تک آپ اس کا ورد کریں گے۔ اس کے ورد کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس ورد کو بھی آپ نے فقط 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ اخلاص کی بات کرتے ہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس کو سورت کو نہیں پڑھنا۔ جب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی مزید برکتیں بڑھ جائیں گی۔ اب اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد